درس قرآن کا 106 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ پارہ 7 میں فرمایا، آیت نمبر 7، 6، 7، 7، 7، 8 اور 7، 9 میں فرمایا، فلما جنا، پس جب علیہم اللیل، پس جب دیکھا اوپر اس کے رات کو، را کوکبن، ستارے کو، قالا کہا، ہاذا ربی، یہ رب میرا ہے۔ فلما افلا، پس جب ڈوب گیا، قالا لا احب الآفلین، کہا کہ نہیں دوست رکھتا میں ڈوب جانے والوں کو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گاہے بگاہے سب نبیوں کے متعلق بتاتے رہتے تھے، ان کے جو انہوں نے نیک کام کیے، تو وہ ان کی سنت اپنانے کے لیے، ان کے جو ہے جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ اپنانے کے لیے، وہ سبق آموز بنانے کے لیے گاہے بگاہے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے انہیں معلومات دیتے رہتے تھے۔ فلما جنا، تو پر جب دیکھا رات کو انہوں نے ایک ستارے کو، کالا کہا، یہ رب میرا ہے۔ فلما افلا، پر جب ڈوب گیا، کہا نہیں دوست رکھتا میں ڈوب جانے والوں کو۔ ان کا باپ جو آزر تھا وہ جو ہے مشرک تھا، بے حد بڑا مشرک تھا، خود بت بنا کر جو ہے بیچنے کے لیے جو بیچتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان میں جو ہے یہ تھی کہ ایک چیز خود بنا کے جو ہے خدا نہیں ہو سکتی، اتنی ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے تھے حنیف توحید پر جو ہے قائم تھے کہ جو ہے چیز جو وہی اللہ ہو سکتی ہے، جو کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کائنات بنائی ہے، وہی خدا ہو سکتا ہے۔ ڈوب جانے والی چیز، چھپ جانے والی چیز جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ فلما رأى القمر بازغا، اور یہ دلچسپ ان کے یہ جو ہے واقعات ہیں کہ جب انہوں نے رات کو ستارہ دیکھا تو اسے کہا کہ چھپ گیا، تو کہا کہ ڈوب جانے والی، چھپ جانے والی چیز جو ہے خدا نہیں ہو سکتی۔ فلما رأى القمر، پھر جب اور دلچسپ بات یہ کہ پس جب رات کو چاند کو بازیگن روشن دیکھا، قالا ھذا ربی، کہا یہ ہے رب میرا۔ فلما افلا، پس جب ڈوب گیا، قالا لئن لم یہدینی، کہا البتہ اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو رب میرا، ربی رب میرا، لأکونن من القوم الضالین، تو البتہ ہو جاؤں گا میں قوم گمراہوں سے۔ پھر جب وہ چاند بھی کو روشن دیکھا، اس سے بڑا دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہوگا۔ پر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے سیدھی راہ پر ڈالے، مجھے سیدھی راہ دکھائے، نہیں تو میں جو ہے گمراہ لوگ ہیں جو بت بنا کر خود ہی جو ہے خود ہی عبادت کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے، گمراہوں میں سے
हो जाऊंगा जो अल्लाह की राह से भटके हुए हैं। फलम्मा रा शमसा, फिर एक और दिलचस्प बात हुई तीसरी, कि बस जब देखा सूरज को बाज़िगतन, रोशन चमकता, काला हाजा रब्बी, कहा ये मेरा रब है, हाजा अकबारू, ये तो बहुत बड़ा है। तो फलम्मा अफलत, बस जब डूब गया, काला या कौमी, कहा ए कौम मेरी, इन्नी बरी हूँ मिम्मा तुशरिकून, बेशक मैं बेजार हूँ चीज से जिस पर तुम शरीक लाते हो, जो बुत बनाकर खुद ही उसकी पूजा करते हो। उन्होंने फिर एक दिन ऐसा भी किया कि जब वो मेले पे गए हुए थे तो वो जो है बीमारी का बहाना बनाकर रुक गए। तो जो उन्होंने गए उनके बुतखाने में, सारे बुत उनके जो है सारे बुतों को ना काट दिया और कल्हाड़ा जो है बड़े बुत के कंधे पे लटका दिया। तो जब वो आए कि ये किसने किया काम, कहा कि एक नौजवान इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो हमारे इब्राहिम है जो इन बुतों को बुरा कहता है, तो उसी का ये कारनामा होगा। तो कहा कि ये जो है बुलाया तो पूछा, तो कहा कि ये जो है तुम्हारा बड़ा बुत है, इससे पूछो, इसके कंधे पे कल्हाड़ा है। तो कहा कि ये तो हरकत नहीं कर सकते, तो ये कैसे ये कर सकता है। तो कहा कि ये ही है कि ये हरकत नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो फिर हाँ तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं। तो फिर इतने ये अल्लाह ताला ने देखे, सवाल ये पैदा होता है कि इतनी घर में ही इनका बाप हाजिर जो है बुत इनके घरों में बनते थे, और जो है उधर ही इनकी पैदाइश हुई, जिधर बुतों को बनाकर पूजा की जाती थी और बेचा जाता था। लेकिन देखें फिर भी ये जो है अपने बावजदाद अपने बाप की मुशरकाना और अपने बाप के जो है शिरक करने वाला तौहीद को छोड़कर और गुमराही में डूबा हुआ को ना अपनाया। फिर भी उनके दिल में हुब थी कि ये क्या है माजरा, कि फिर इसलिए उन्होंने जो है उनके दिल में ये थी तो कि फिर सूरज को जो है चमकते देखा और ऊंचाई पे देखा, तो उसे कहा कि ये खुदा हो सकता है। फिर चांद को, फिर जो है सूरज को, तो लेकिन जब वो छुप गए डूब गए तो कहा कि मैं बेजार इन चीज़ों से जो जो ना छुप जाने वाली है। उनकी ये था मकसद के कायम दायम जो चीज़ होने वाली हो, जिसे जो कि छुप जाने वाली ना हो, कायम दायम रहे, जो है ख़त्म ना हो जाने वाली हो, तो उसे वो खुदा हो सकता है। फिर उन्होंने कहा, दुआ उधर ही की कि मैं तो बेजार हूँ इस शिरक करने वालों से। इन्नी वजह तो वजह हिजाब, बेशक मैंने फरमा बरदार किया चेहरा अपना, लिल्ला जी वासे उस ज़ात के, फतर समावाती वाला अर्जी, जो पैदा करने वाला है आसमानों का ज़मीन का। तो देखें उन में इतनी सोच और इतनी ये सोच थी बुलंद के पैदा करने वाला जो आसमानों का ज़मीन का, मैंने उसी के लिए अपना जो है चेहरा फरमा बरदार कर लिया, मती कर लिया उसकी पैरवी में, हनीफन तौहीद वाला होकर, एक तरफा होकर, व मा अना मिनल मुशरिकीन, और नहीं मैं मुशरकों में से। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है एक घर में पैदा उसी में हुए जिधर के पूजा जाता था बुतों को और बनाया जाता था, तहलीक किया जाता था, तो फिर भी वो गुमराही में ना डूबे। उनमें यही था कि जो है डूब जाने वाली, ख़त्म हो जाने वाली, कायम ना रहने वाली चीज़ जो है नहीं हो सकती। खुदा खुदा तो वो हो सकता है जिसने आसमानों ज़मीनों को पैदा किया। फिर उधर ही उन्होंने ये दुआ की कि मुझे जो है ना, मैं जो है आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाले का जो है बंदा हूँ, फर्मा बरदारी करता हूँ, मती हूँ, जो इस कायनात का बनाने वाला है, उसका ही एक तरफा तौहीद वाला होकर मैं उसको ही मानता हूँ, उसके लिए अपना फर्मा बरदारी करता हूँ।
تو آج کا یہ سوال ہے کہ یہ جو ہے اس بات کو جو ہے سمجھنا چاہیے ہمیں بھی کہ ہم بھی جو ہے ایسا ہی عقیدہ پکڑیں، توحید والے بنیں. جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک رائے کے برابر بھی جو ہے شرک نہیں معاف کرنا. دوسرے اللہ تعالیٰ غلطیاں گناہ معاف کر دیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی معافی نہیں دینی. جو کسی کا دیکھ کر ظاہر و ظاہر پھل پھول، زمین آسمان کائنات فرشتے ہر چیز دیکھ کر بھی جو ہے توحید نہ اپنائی جائے، پکا اللہ کا نہ بنا جائے، یک طرفہ نہ ہوا جائے. تو یہ سوال ہے کہ یہ اس پر جو ہے ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھے کہ یہ ذات جو ہے بلند ہے، اس کی جو ہے یک طرفہ توحید والا ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے. تو یہی کامیابی اور کامرانی کا زینہ ہے، سیڑھی ہے. تو اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یک طرفہ توحید والا بنائے. کیونکہ لقمان جو تھا گزرا، اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بے حد بڑا جو ہے ظلم ہے. ظلم کرنا اللہ تعالیٰ پر، چھوٹا سا بھی شرک کرنا رائے کے دانے کے برابر بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے کی ذات پاک اور صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کی جو ہے حنیف بن کے اس کی جو ہے پیروی کریں، فرما برداری کریں. تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں. اس قال اللہ، جس وقت کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفی کا، بے شک میں اٹھانے والا ہوں تجھ کو، اور رافیو کا، اور بلند کرنے والا ہوں تجھ کو. اور رافیو کا، اور جو ہے اٹھانے والا ہوں اور بلند کرنے والا ہوں تجھ کو، علیہ طرف اپنی، ومتخیرو کا، اور پاک کرنے والا ہوں، من الذین کافروا، ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، وجاعل الذین تابعوا کا، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو پیروی کرتے ہیں تیری، فوقا، اوپر، فوق الذین کافروا، اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہوئے، الی یوم القیامتی، طرف دن قیامت کے، ثم علیہ مرجعکم، پھر طرف میری پھر آنا ہے تمہارا. فاحکم، پس حکم کروں گا میں، بینکم، درمیان تمہارے، فی ما، بیچ اس چیز کے، کنتم، جو تھے تم، فی ہی، بیچ اس کے، تختلفون، اختلاف کرتے. فاما الذین، پس لیکن جو لوگ، کافر ہوئے، فاعذبہم، پس عذاب کروں گا ان کو، عذاباً شدیداً، عذاب سخت، فی دنیا، بیچ دنیا کے، والآخرتی، اور آخرت کے، وما لہم، اور نہیں واسع ان کے، من ناصرین، کوئی مددگار. وَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ، پس پورا دوں گا ان کو، اجورہم، اجر ان کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب الظالمین، نہیں دوست رکھتا ظالموں کو. ذالک، یہ ہے، نتلوہ، پڑھتے ہم اس کو، علیکا، اوپر تیرے، من الآیاتی، آیتوں سے، ذکر الحکیم، اور نصیحت حکمت والی سے،
इन्ना मसाला बेशक मिसाल ईसा अलैहि सलाम की इंदल्लाही नज़दीक अल्लाह ताला के कमासली मनिंद मसाल आदमू आदम अलैहिस्सलाम के है खालकाहू पैदा किया उसको मिन तौराबिन मट्टी से सुम्मा काला फिर कहा लाहू वासे उसके कुन फजकून हो कुन हो फजकून पस वो हो गया। अलहक्कू हक है मिन रब्बी का रब तेरे की तरफ से फला तकुम मिनल मुमतरीन पस ना हो तू शक लाने वालों में से। तो आइए मुख्तसरन तशरीह और दुआ मलाजा फरमाएं। यहूद के उलमा ने उस वक्त के बादशाह जो था उसको बहकाया कि ये शख्स जो है तौरात के अहकामात बदलना चाहता है और उसकी जो है उसकी जो वालदा हैं मरियम अलैहिस्सलाम उन पर भी जो है इल्ज़ामात लगाए कि वो ऐसे नौज़ुबिल्लाह बदकारा हैं। तो उस बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए कुछ आदमी मुकर्रर कर दिए। उन्होंने एक मकान का मुहासरा कर लिया। तो अल्लाह ताला ने जो है ईसा अलैहिस्सलाम को जो है आसमान पर जिंदा उठा लिया और एक उन जैसी सूरत को पकड़ लाया और फिर सूली पर चढ़ा दिया। मुतवफ़ी का मतलब है मैं तुम्हें पूरा पूरा लेने वाला हूँ। फिर कुर्बे क़यामत के ज़माना में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और दज्जाल को वो बाबेलुद में कत्ल करेंगे। तो हदीस से साबित है कि आज तक जो है कोई जो है ये यहूद व नसारा जो है इसके कायल नहीं हुए कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए हैं और दोबारा आसमान से नज़ूल फरमाएंगे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को मुखातब करके फरमाया इन्ना ईसा लम यमुत इन्नहु राजिउन अलैकुम कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वफात नहीं पाई, वो लौट कर आएंगे। यह सूरत शुरू से लेकर यहाँ तक वफ्द नजरान के बारे में नाजिल हुई है। इस वफ्द ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस के दौरान जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है बेटा होने पर इसरार किया कि वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तरदीद से इधर फरमाई कि अगर बगैर बाप के पैदा होना जो है अल्लाह का बेटा बनने की दलील हो सकता है तो आदम अलैहिस्सलाम जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए वो अल्लाह का बेटा कहलाने के ज़्यादा हकदार थे, जिन्हें उन्हें भी जो है माँ बाप के बगैर पैदा किया गया, मट्टी से पैदा किया गया। तो असल में आदम अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भी कुन कहकर फजकून जो है से पैदा करके अपनी कुदरत कामला को जाहिर किया कि अल्लाह ताला जो है क्या कुछ नहीं कर सकता, बगैर बाप के जो भी है औलाद दे सकता है। तो अल्लाह ताला की ये कुदरत है, कुन कह के कुन कहने की कुदरत है अल्लाह ताला की फजकून, तो वो हर काम जो है कर सकता है। तो ये क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है इन्होंने जो है बेटा बना दिया है। तो अगर ये बेटा होने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बेटे हो सकते हैं तो फिर आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले ज़्यादा हकदार थे, वो भी तो माँ बाप के बगैर पैदा किए गए थे। वो जो है ज़्यादा थे कि उन्हें कहा जाए कि वो अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि वो बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे। तो ये क्यों ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे कहते हैं? ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने अपनी कुन फजकून की सफ़ा से पैदा किया। इसी कुन फजकून को कहकर अल्लाह ताला ने कुल कायनात ज़मीन व आसमान जन्नत दोज़ख हर चीज़ जो है जो आसमान में है ज़मीन में है अल्लाह ताला ने कुन फजकून कहकर पैदा की। तो हलासा निचोड़ ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हक बयान हुआ, किसी शक शुबा की गुंजाइश नहीं, अल्लाह की कुल सिफत मतारे कुल की दलील है। फिर उन्होंने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म हुआ कि इनसे
مناظرہ کیجئے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل اولاد حضرت فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام اور انہیں لے کر حسن حسین کو لے کر آئے ان کے ساتھ کرنے کے لیے مظاہرہ، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ دل میں کہا اور آپس میں جو ہے مشورہ کیا کہ اگر یہ سچے نبی ہوئے تو ہم جو مارے جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے نا دونوں فریقوں نے یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور ہم اپنے جو ہے آل اولاد سمیت جو ہے تباہ و برباد ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی سچ ہوئے تو ہمارا تو کوئی جو ہے نا بندہ بشر نہیں ہم میں سے بچے گا، تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ پھر چپ کر کے جو ہے نکل گئے، انہوں نے یہ مظاہرے میں شامل نہ ہوئے۔ تو یہ ہے کہ یہ ابھی تک یہ یہود نصارہ نہ یہی کہتے ہیں اور ایمان ہی نہیں اس پہ لائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وفات ہوئی ہے، وفات نہیں ہوئی، اور وہ زمین پر زمین سے آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور وہ پھر آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا برحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب 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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ معافیاں دے دے اللہ معاف کر دے اللہ گناہ گار ہے سیاہکار ہے لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہے اللہ ہمارے گناہوں پر اپنی رحم کی قلم پھیر دے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ تو معاف فرما دے تو معافیاں پسند کرتا ہے اللہ تو سے معافیاں مانگتے ہیں تو معاف فرما دے اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ تو رحم فرما دے اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا اللہ تو رحم فرما دے اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ تو کرم فرما دے اللہ اپنے ہاتھ کرم سے نواز دے اللہ اپنی ہاتھ رحمت کا سایہ رکھ اللہ اپنی ہاتھ رحمت کا سایہ ہم پہ رکھ اپنے بڑا فضل ہم پہ کر دے اللہ ہمیں عزت وقار کی زندگی دینا اللہ عزت وقار کی زندگی دینا اللہ عزت وقار کی زندگی دینا اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا اللہ تو رحم فرما دے اللہ جتنے مسلمان اور عزیز و قارب اللہ وفات پا چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دینا ان کی قبروں کو منور کر دینا اللہ ان کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما دے اللہ ہماری بھی قبر جاتے ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ تیرے آگے جولیاں پھیلائی ہوئے ہیں تیرے آگے کشکول پھیلائے ہوئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ ہمیں حالی نہ لٹانا اللہ ہمیں بد نظروں سے بچانا اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ آنسوں کے حسد سے بچانا اللہ سب بڑی چیز بہت بری چیز ہے اللہ تو ہی رزق دیتا ہے کھانا پینا ہر چیز تو ہی ہمیں عنایت کرتا ہے پھر حسد کس چیز کا اللہ حسد کس چیز کا اللہ ہمیں حسد سے بچا اللہ حسد کے بچا اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں پر جو حسد کرتے ہیں انہیں تو کاملہ اجلا ہدایت دے اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں پر حسد کرنے والوں کو اللہ تو ہدایت سے نواز اللہ تو ہدایت سے نواز اللہ تو ہمیں کسی کا امتحان نہ کرنا اپنا امتحان رکھنا اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا اپنا امتحان رکھنا اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا اپنا امتحان رکھنا اللہ رحم فرما دے اللہ بچیاں دی ہیں رحمتیں دی ہیں اللہ ان کے نصیبے اچھے بنا اللہ جو والدین پریشان ہے ان کے رشتوں کے لیے اللہ نے ایک رشتے لے آ ان کے گھر نے ایک رشتے لے آ یا ہم سب بلا سبب بن کے ان کی شادیوں کو بندوبست کر دے اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نواز دے اللہ تو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اللہ غیب سے روزگار کے اسباب پیدا کر دے اللہ غیب سے روز کے اسباب پیدا کر دے اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے صحت دے اللہ تندرستی عنایت فرما
اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ صحت دے، اللہ مریضوں کو شفاؤں والیاں زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ رزق میں فراہیاں کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ خیر و برکت والا رزق دے ہمیں اور مسلمانوں کو اور ہمارے عزیز و اقارب کو، اللہ خیر و برکت والا رزق دے، عافیت والا رزق دے، اللہ سکون والا رزق دے، اطمینان والا رزق دے، اللہ خوشیاں راحتاں دے، اللہ خوشیاں راحتاں دے، اللہ خوشیاں راحتاں دینا، اللہ تو رحم فرما دے۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا رزق دے، کثرت سے اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دے، اللہ اچھی اچھی پوشاکیں کثرت سے دے، اللہ اچھی اچھی پوشاکیں کثرت سے دے، اللہ تو اچھے اچھے اللہ جو ہے پھلوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ پھلوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ اچھے اچھے پھلوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ کسی چیز کی کمی نہ آئے، اللہ تو تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ جنہیں کاروبار دیے ہیں اللہ ان کے کاروبار چلا دے اور وسیع کر دے، اللہ تو وسیع کر دے، اللہ رحم فرما دے، پردیسیوں کو اللہ اپنی حفاظتوں میں رکھنا یا اپنے زمان میں رکھنا، اللہ ان کو تو ان کی روزیاں فراہ کر دے، آل اولاد سمیت اللہ خیر و عافیت سے رکھنا، تو ولی و نصیب بننا، اللہ تو ولی و نصیب بننا، قدم قدم پہ آسانیاں اور کامیابیاں دینا، اور تو حفاظتوں میں رکھنا، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اسے خوشحالیاں اور ترقیاں دے، اللہ جی لا الہ الا اللہ پر مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا اللہ، لیکن اس کا برعکس ہوا ہے اللہ، بچے بچیاں پستی میں جا گری ہیں مدروں والے کی، غیر مسلم کا کلچر اپنا کر، غیر مسلم کی تقلید کر کے، اللہ غیر مسلم کی تقلید کر کے کوکے بالیاں چوٹیاں کر کے پینٹے شرٹے بچیاں ڈال رہی ہیں بقایا سکارف دوپٹہ پردے کے، اللہ تو انہیں اپنا اسلام ایمان اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دوپٹہ جو ہے پردہ جو ہے احکام الہی ہے، اللہ احکام الہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کیا جاتے اس سے، اور نبی پاک سے محبت نہیں کرتے کہ ان کے احکام اپنائے، ایک ماں جب کہ اس کا بچہ جو اس کی حکم عدولی کرے تو اسے کتنا غصہ آتا ہے، مارتی ہے پیٹتی ہے اور اسے ظالمانہ طریقے سے مارتی ہے، تو اللہ انہیں یہ اللہ اور اپنے نبی کا حکم ماننے کا ذرا ڈر خوف نہیں آتا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں تو ہماری کیا نہیں، ہم اس کی حکم عدولی کر رہے ہیں تو ہم ایسے بچوں پہ کرتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ انہیں سے یہ کاملہ عاجلہ ہدایت دے اور انہیں اپنا مسلمانی اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بات دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو ہمیں کامیابیوں کامرانی کی منزل پہ پہنچا، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزل پہ پہنچا، اللہ کامیابیوں کامرانیاں دے دے، اللہ تو ولی و نصیب بن جا، تو ہمارا مالک بن جا، اللہ تو جس کا مالک بن جائے اللہ اس سے تو ادھر سے کام ہوتے ہیں جدھر اسے امید بھی نہ ہو، اللہ تو ہمارا ولی و نصیب بن جا، اللہ تو اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کر، اللہ قدم قدم پہ کامیابیاں دے، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ نیک بنا، اللہ ہمارے نیک بنا، لائق بنا، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ تو ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں آئیں، اللہ تیرے ناز شریف کی آوازیں آئیں، اللہ تو جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر لیں انہیں بھی کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا، انہیں بھی کامیابیوں کامرانیوں کے منزل پہ پہنچا، تو ولی و نصیب بن جا، اللہ قدم قدم پہ کامیابیاں دے، آسانیاں دے، قدم قدم پہ کامیابیاں آسانیاں دے، کامیاب ہو کے اللہ دائرے سے نکلے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو تیرا رحم کس لیے ہے، اللہ تو کرم نہیں کرے گا تیرا کرم کس لیے ہے، اللہ تو رحمت نہیں کرے گا تو تیری رحمت کس لیے ہے،
اللہ تو فضل نہیں کرے گا تو تیرا فضل کس لیے ہے؟ اللہ تو رحم کر دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم کر دے، عافیت والی زندگیاں دے دے اللہ، عافیت والیاں زندگیاں دے دے، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے دے، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے دے، صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے اللہ، تو رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ اللہ، یا رحم الراحمین، تیری صفتوں میں سے بلند صفت ہے اللہ، فلسطین پہ اپنا رحم فرما دے اللہ، جہاد کر رہے ہیں، شہادتیں پا رہے ہیں اللہ، تو ان پہ رحم فرما دے، ان کے بچوں پہ، بوڑھوں پہ رحم فرما اللہ، اکیلے پس رہے ہیں اللہ، تو ساتھی بن جا اللہ، تو اپنا ساتھی بن جا اللہ، مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، پھر سلطان ایوبی پیدا کر جو تیری مسجد اقصیٰ کو ذات کروائے اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين ثم آمين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول